علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم وقال اللہ عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني لمكارم الأخلاق ولكمال محاسن الأفعال أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو اخلاق ہے، اونچے اخلاق، اچھے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں، مختلف شعبے ہیں۔ مجھے ہر پہلو پر بات نہیں کرنا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کچھ بات کرنا ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس زمانے میں، کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں اخلاق اور کردار کی بہت بڑی کمی ہے۔ اصل میں اخلاق ہی سے یہ انسان ناطق، انسان کامل بنتا ہے۔ انسان ناطق کا مطلب بولنے والا انسان۔ جتنے بھی جانور دنیا میں ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، ایک جانور ہے جو انسان جو کہلاتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو یہ انسان ناطق اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان کامل بنتا ہے۔ اگر اخلاق نہ ہو تو یہ انسان کی شکل میں حیوان بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو جنگل کے درندوں سے، حیوانوں سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ انسان سے ہوتا ہے، انسانی معاشرے۔ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، مثالوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب تو سوشل میڈیا، کرنٹ میڈیا بہت بڑی ترقی کا زمانہ ہے، لگے ہاتھ ہم کو خبریں ملتی رہتی ہیں، پہلے زمانے کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے کون سے کونے میں بھی کچھ بھی ہو جائے، دوسرے کونے تک وہ بات سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہم کو سننے میں، دیکھنے میں ملتی ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں، بلکہ درندے بھی ایسی حرکت نہیں کرتے جو حرکتیں انسان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لایا تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ بد اخلاق تھے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے ان کے اندر بد اخلاقی پھیلی ہوئی تھی، رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میں بھیجا گیا ہوں تم میں تاکہ میں مکارم اخلاق کو پورا کروں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کے جتنے سارے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو میں مکمل طور پہ تمہارے سامنے نہ بولوں نہیں، کر کے دکھاؤں۔ بولنے والے دنیا میں بہت ہیں، میں بولتا ہوں، آپ بولتے ہیں، کتنے وعظ و نصیحت کرنے والے، کتنی تقریریں کرنے والے، کتنے خطبہ دینے والے ہیں، کتنے بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن قول اور عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، لوگوں کے سامنے ایک چہرہ اور لوگوں سے پیچھے ایک دوسرا ہی چہرہ۔ اسے اخلاق نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے پریکٹیکلی کر کے دکھاتے تھے۔ تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ ذرا بتاؤ، چونکہ آپ تو بیوی ہیں، آپ تو گھر میں رہتی ہیں، آپ تو رازدار ہیں، بتاؤ نا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ قرآن نہیں پڑھتے،
قرآن نہیں پڑھتے؟ پڑھتا ہوں. تو میرے نبی کے اخلاق قرآن ہے. سمجھ رہے؟ قرآن کریم میں جتنی ساری باتیں کہی گئی ہیں جن کو کرنا چاہیے اور جن جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، میرے نبی کی زندگی میں وہ ساری باتیں موجود تھیں. گویا یہ خاموش قرآن ہے تو میرے نبی کی ذات بولتا ہوا قرآن ہے. قرآن ناطق ہے میرے نبی کی ذات. یہ کس کی طرف سے شہادت مل رہی ہے؟ گھر کی، گھر والی، بیوی کی طرف سے کسی کے بارے میں شہادت ملنا بڑی بات ہے. وہ بھی انتقال کے بعد، انتقال کے پہلے نہیں. زندگی میں اگر پوچھے تو کہاں ڈر کے ہمارے کہاں بھی طلاق دیا تو کہاں بھی نہیں. ہمارے حساب سے بات کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن لوگوں نے پوچھا نا، وہ تابعی تھے. تابعی اما عائشہ سے پوچھنے والے صحابی نہیں تھے، کیونکہ صحابی کو تو پتا تھا نا. نہیں سمجھے؟ اما عائشہ سے جو پوچھا نا، پوچھنے والے صحابی نہیں تھے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھ لیا. یہ تابعی ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو دیکھا ہے. انہوں نے پوچھا اما عائشہ سے نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو اما عائشہ فرما رہی ہیں یہ اخلاق. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی اور کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر آپ بڑے اونچے بڑے اخلاق پر فائز ہیں. کون بول رہے؟ اللہ بتا رہے ہیں. ہم سب کے سامنے گواہی دے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کہا اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی؟ تو آپ جو بولتے تھے کر کے دکھا دیتے. اتنے اونچے اخلاق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو کون نہیں جانتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود کہتی ہیں کہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رغبت رکھنے لگی، جبکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ بڑے قریش کے سردار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے لیے 1.5 پاؤں میں کھڑے ہوئے تھے. ہر ایک کے پیغام کو ٹھکراتے تھے حضرت. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اتنی لوگوں کو مطلب چاہت کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ عفت پاک دامنی میں بے مثال تھی. ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا طاہرہ. لقب کیا تھا ان کا؟ طاہرہ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، آپ کا لقب ہی کیا پڑ گیا تھا؟ الصادق الامین. ابھی نبی نہیں بنائے گئے، ابھی 25 سال کی آپ کی عمر ہے نکاح کے وقت میں. اندازہ لگائیے، یعنی یہ جاہلیت کا دور ہے جب لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر یہ اخلاق، یہ الصادق الامین مسلمان نہیں، صحابہ نہیں بول رہے تھے، وہ مشرکین، وہ کفار، جاہل، وہ بتا رہے تھے الصادق الامین. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پرکھی تھی. اتنا ہی نہیں، تجارت کے لیے بھی بھیجا تھا. پہلے کیا کیا؟ اپنا تجارت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاربت کے طور پہ بھیجا. سامان میرا، کام آپ کو کرنا ہے، بعد میں آپ کو جتنا دوسروں کو پروفٹ دیتی ہوں اس سے میں آپ کو ڈبل دوں گی. آپ میرا سامان لے کے جاؤ، کیونکہ آپ مشہور تھے سچے امانت دار بول کے. چلو میں ان کے ہاتھ میں جیسے انہوں نے امید رکھی، امید سے بڑھ کر نفع ہوا. پھر تو رغبت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت خدیجہ، دوسرے لوگ چاہتے تھے، دو مردوں سے بیوہ تھیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ، پہلا شوہر ابو حالہ، دوسرا شوہر عتیق، دونوں سے بچے بھی ہوئے. دونوں انتقال کرتے ہیں، یہ بیوہ ہوتی ہیں. اس کے باوجود بھی قریش کے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہر ایک کا پیغام ٹھکرائے.
اور کہا میں نے جو رغبت رکھی، خود کہتی ہیں آپ کی صداقت، سچائی اور امانت داری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے میں نے آپ کی طرف رغبت. پھر اس کے بعد نکاح ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھے، جب حضرت خدیجہ باحیات تھیں، آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا. آپ کی جتنی اولادیں تھیں وہ ساری اولادیں کس سے تھیں؟ ایک چھوڑ کر حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مماریا قبطیہ سے تھے، باقی سب حضرت خدیجہ، 4 بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، اور آپ کے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ. یہ 6 بیٹے تھے، 6 بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، حضرت خدیجہ خود گواہی دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، ابھی نبوت کی ذمہ داری سب سے پہلے پڑتی ہے غار حرا میں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جیسے ہی سب سے پہلی وہی نازل ہوتی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم کو سمجھ میں بات نہیں آتی کتنی بڑی ذمہ داری. سوچو سارا مکہ کیا، سارا عرب کیا، ساری دنیا ڈوبی ہوئی ہے جہالت میں، شرک میں، بدکاری میں، بد اخلاقی میں. ان سب کو سدھارنا، ان سب کو صحیح راستے پہ لانا، یہ کوئی معمولی ذمہ داری ہے کیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھبراہٹ کے، آپ کو کب کبھی تاری ہوتی ہے، سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے کیا کرو، چادر اڑاؤ، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، چادر اڑاؤ میرے کو. جیسے چادر تھوڑا سا آرام ملا، اس کے بعد آرام ملنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا ایسی ایسی بات ہے، ایسی ایسی بات. اس ساری بات آپ کے ذہن میں ہوگی، اگر نہیں ہے تو ذہن میں لا لیجئے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. کیوں اب گنا رہے ہیں، ایک ایک چیزیں گنا رہی ہیں جن کا تعلق عبادت سے بھی نہیں، کسی اور چیز سے نہیں ہے، تو کس سے؟ اخلاق سے. فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی سمجھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، رشتوں ناتوں کو جوڑنا. ایک ہے جوڑنے والے کے ساتھ جڑنا، توڑنے والے کے ساتھ ٹوٹنا، اس کو بولتے ہیں صلہ رحمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو ادلا بدلا کرتا ہے، انہیں ہدیہ دیا انہیں بھی دیا، انہیں دعوت کو بلایا انہیں بھی دعوت کو بلایا، انہیں نہیں بلایا انہیں بھی نہیں بلایا، انہیں بقرعید کا گوشت دیا انہیں دیا، انہیں نہیں دیا انہیں بھی نہیں دیا. نہیں، یہ ادلا بدلا. انہوں بلائے تھے، انہوں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاتا. ادلا یہ زیادہ چلتا ہے آج کل. لیس الواصل بالمکافی، ادلا بدلا جو کرتے ہیں اس کو صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں. پھر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سل من قطع، جو تم سے ٹوٹ جائے، تم ان سے جڑو، تم سے رشتہ توڑتے ہیں تم ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی. جو تم سے ٹوٹ جائے تم اس سے کیا کرو؟ جو تم کو دعوت نہ دے تم دو، جو تمہیں ہدیہ نہ تم دو، جو تم سے بات نہیں تم بات کرو، جو تم سلام نہیں تم سلام کرو، یہ ہے صلہ رحمی. وہ نہیں آتے تم جاؤ. تو پیغمبر آپ تو کیا کر رہے؟ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، تبھی تو شہادت دے رہی ہیں. کون دے رہی ہے گواہی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ قریب 26 سال گزارے. کتنے سال؟ 26 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 پر 1 سال یا 50 سال ہوئی تھی، اس ٹائم پہ انتقال ہوا. 25 سال کی عمر میں شادی، 51 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے جاتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں، اور یہ کب کی بات ہے؟ ابھی آپ نبوت سے سرفراز، ہاں پہلا دن تھا سمجھو نبوت سے سرفراز ہونے کا، اور بتا رہی ہیں. اس سے اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے سے بھی کیا تھے؟ با اخلاق تھے. کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. کاش ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپناتے تو ہمارا
معاشرہ ہماری سوسائٹی کی تصویر کچھ الگ ہو جاتی نہیں. حضرت زید وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ سے ان کے ماں سے ملاقات کرنے کے لیے کہا جاؤ. یہ زید بن حارثہ قرآن کریم میں پورے قرآن میں آپ دیکھو کسی ایک صحابی کا بھی نام نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو صرف کس کا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا. 22ویں پارے میں. اب اس کی وجہ سے میں ان کی فضیلت یعنی ویسے حضرت ابوبکر سب سے بڑے صحابی ہیں لیکن نام اس کی ایک وجہ بھی ہے، اب اس کا تفصیل کا موقع نہیں. اتنی بات بتاتا ہوں کہ زید بن حارثہ پہلے آزادی تھے، اصل میں قبیلوں کی لڑائی ہوئی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر چڑھائی کیا تو زید بن حارثہ جس قبیلے میں تھے ان کے اوپر ایسی چڑھائی گئی بچوں کو انہوں نے غلام بنایا اور جو بڑے بڑے تھے ان کو قتل کر دیا. ایسے میں زید بن حارثہ بچے تھے، وہ بازار میں بکے تو حکیم ابن حزام نے ان کو خرید کر کے اپنی بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا. جیسے نکاح ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا تو حضرت خدیجہ نے گفٹ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اس طرح سے حضرت زید بن حارثہ کس کی غلامی میں آ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا. سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، ان کے باپ کو چاچا کو معلوم ہو گیا کہ عرب کے ایک بہت بڑے رئیس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں ان کے گھر میں ہمارا بچہ ہے. آگے ایڈریس معلوم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اچھا اور کون سا کام ہو سکتا ہے؟ بیٹے کو ماں باپ سے ملانا. وہ پہلے شروع میں روئے بہت، جانتے ہی ہیں ماں باپ کتنی محبت کرتے اپنے بچے سے. ایک بچہ اتنے دن سے گم ہو تو کتنا، وہ تو ہڈی کا ڈھانچہ بن گئے تھے باپ، رو کر کے. اور کہا بھی اس کی والدہ بھی بہت کمزور ہو گئی ہیں، رو کر کے برا حال ہے، گھر میں ماتم مچا ہوا ہے غم سے، اس کی بہنیں اس کو یاد کر رہی ہیں. آپ مہربانی فرما کر ہمارے بچے کو میں اس کا ہونا تو دگنا پیسہ دینے کے لیے تیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہارا بچہ ہے اور بچے کو ماں باپ سے ملانے سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ لے کے جاؤ. لیکن اتنا ہے زبردستی مت کرو، لے کے جاؤ. وہ اگر نہیں جانا چاہے تو زبردستی مت کرو. سمجھ رہے؟ ایک زمانے کے بعد یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ خوشی گئے، ماشاءاللہ کچھ دینا بھی نہیں ہے اور آرام سے لے جا سکتے. انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ حضرت زید بن حارثہ کے پاس آتے ہیں، باپ بیٹے کے پاس آتا ہے، چلو بیٹا چلو. کہاں جانے کا؟ وہ دیکھے رسول اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر اپنے ابا کو بھی دیکھ رہے ہیں، چاچا کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور کہا ابا جان میں آپ کے ساتھ اگر ملوں گا تو ہو سکتا ہے میری امی بھی مجھے مل جائے، میرے بہن بھی مل جائے، آپ بھی مل جائے، لیکن میں ان کی اگر غلامی چھوڑ دیا تو پھر حشر میں ان کے ساتھ میرا اس لیے ابا جان میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، میں یہیں رہتا ہوں، میں یہیں رہوں گا. باپ کو تعجب، اور باپ کہنے لگا اپنے بیٹے سے کہ تم ایک غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر؟ آزادی کا پروانہ ملا ہوا ہے، تم ایسی آزادی کو چھوڑ کر کے غلامی خرید رہے ہو. کہا یہ کس کی غلامی ہے؟ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اس غلامی پر تو میں ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں آزادی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ غلامی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو آپ نے جوڑا، بیٹے کو باپ سے ملنے کے لیے بھیج دیا، اور دوسرا زید بن حارثہ کی زبانی بھی معلوم ہو گیا آپ کے کتنے اچھے اونچے اخلاق تھے کہ ایک غلام اپنا باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، اپنے خاندان سے ملنے کے لیے تیار نہیں، اور قربان کرتا اپنے سارے رشتہ داروں کو. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے. اس سے بھی اندازہ لگا سکتے نا اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو پھٹ سے جاتا تھا نا وہ، آپ کہا نہیں. تو فرمایا انک لتصل الرحم، پیغمبر آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد دوسری گواہی دی وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ بات جب بھی کرتے ہیں سچی کرتے ہیں. کاش ہم بھی سچے ہوتے، صلہ رحمی کرنے والے ہوتے، نفرت کے بجائے محبت دینے والے ہوتے، محبت کو پھیلانے والے ہوتے، توڑنے کے بجائے جوڑنے والے کام کرتے. آج جوڑنے کا کام ہی نہیں، توڑنے کا کام، سچ نہیں جھوٹ.
فرمایا تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا ہے، زمانے جاہلیت کے لوگ کیا بولتے تھے، الصادق الامین۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب اللہ کا حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو آپ ڈراؤ، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے ایک اللہ کی طرف بلانے کی، یہ ذمہ داری آپ کیا کرو، ابھی علی الاعلان، پہلے چھپ چھپ کر کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے، اب اللہ کا حکم ہوا، اب آپ کو کیا کرنا، علی الاعلان دعوت دینا ہے 3 سال کے بعد میں۔ تو آپ صفا پہاڑ پر چڑھ کر کے سب کو دعوت دیتے ہیں۔ مجھے تفصیل میں جانا نہیں، میں اس لیے بات بتاتا ہوں، سب جمع ہو گئے قبیلے والے۔ اس زمانے کا پرانا ایک طریقہ تھا لوگوں کو خبردار کرنے، اطلاع دینے کا، ایک غیر معمولی بات کی اطلاع دینا ہوتا، اس کو انفارمیشن دینا ہوتا، تو اس طرح کا طریقہ اپناتے تھے، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے ننگے بدن میں اپنا کرتا ہلا کر کے یا چادر ہلا کر کے اس طرح سے لوگوں کو آواز دیتے، لوگ سب جمع ہو جاتے تھے، کوئی غیر معمولی بات ہوگی بولتے سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے سامنے صرف بچپنا ہی نہیں، پوری جوانی 40 سال کی زندگی میں نے گزاری ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا تجربہ ہے، تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے، تم کیا بولتے ہو میرے بارے میں؟ سب نے کیا کہا معلوم؟ سب نے، سوچو سب نے کیا کہا، ما جربناک علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کا تجربہ کیا آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو سچ کے سوا اور کسی جھوٹ بولتے ہوئے، جھوٹا کام کرتے ہوئے، جھوٹا وعدہ کرتے ہوئے کبھی نہیں پایا، آپ کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا، سچا وعدہ کرتا ہوا یہ پایا ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ موبائل میں کھیل رہا ہے وہ، بند کرو، دیکھو غلطی کرتے بھی ہیں اور غلطی پر اوپر بھی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو بازو والا ہے نا سمجھا نہیں سکتا، اب دیکھو میں خود بولا تو میرے کو جواب دے رہا ہوں، مطلب میں کچھ اچھا ہی کام کر رہا ہوں، اوپر بھی ایسے آزو بازو والے بتائے تو بھی، اب اس کے لیے بول کر ٹی وی رکھ دیں اوپر، میرا پورا ایکشن اوپر بھی دکھنے دو بول کے، سب چھوڑ کر کے اس کا ذرا ایکشن دیکھو بول کر، ابھی کیا کہ ذرا کم ہوا ہے بولتے، میں نیچے سوچا تھا لیکن ابھی اچانک نظر پڑ گئی میری، ابھی برا لگتا ہے ان کو لیکن اس سے زیادہ ہم کو برا لگ رہا ہے نا، ہم کو خود ڈسٹرب ہوتا ہے، بازو والے کو ڈسٹرب ہوتا ہے، پتہ نہیں، اللہ ہدایت دے، صحیح سمجھ دے، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، تو وتصدق الحدیث، پیغمبر آپ سچ بولتے ہیں، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گواہی دی، اور یہ سارے مشرکین ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان میں سے کوئی بڑے بڑے آپ کے بڑے بڑے سردار، آپ کے رشتے صاحب، آپ سچ کے سوا اور کچھ نہیں بولتے۔ آج دیکھو نا، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، یہ سچائی ہے نا، یہ بھی ایک اخلاق کا ایک حصہ ہے، سچائی، زبان میں سچائی، وعدہ کرے تو سچا وعدہ کرنا، بولے تو سچ بولنا۔ کتنے لوگ ہیں جھوٹ پر ہی ان کی زندگی قائم ہے، جھوٹ پر، سچ بولتے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم میں لعنت اللہ علی الکاذبین بول کر ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، کہ پھر بھی ہم کیا نہیں کرتے، سچ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں اخلاق اپنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دیکھو نا، غیر مسلم ہم سے قریب آنے کے بجائے دور ہو رہے ہیں، ہماری ذمہ داری تھی ان کو قریب کرنے کی، ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے کی، اب ان کو کون بتائے بھائی، ہم کو دیکھو مت، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، تم پہلے دیکھو بولیں گا انہیں، قرآن کو حدیث کو میں دیکھنا سکی، تمہیں دیکھو پہلے، یہ اذان کس کے لیے، یہ سچائی بولنے کا جو چیز ہے کس کے لیے ہے؟ تم خود سچ نہیں بولتے، وہ ایک بولتا ہے کرسچن، ابھی پورے مارکیٹ میں ایک بھی مسلمان اگر سچ بولنے والا اگر تم کو ملے اور مجھے کو بتاؤ نا، میں اب بھی میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک بھی نہیں ہے بولتا ہے، اس کی ریسرچ کے حساب سے اللہ عالم کے۔ وتصدق الحدیث، اور پھر فرمایا وتحمل الکلہ، پیغمبر آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاراؤں کو سہارا دیتے ہیں، یہ اخلاق کون گنا رہے ہیں؟ ایک ایک حضرت خدیجہ، وتحمل الکلہ، آپ جو ہے نا بوجھ کو اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، گرتے ہوئے کو اٹھاتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اب کون بھی اٹھ رہا ہے بولے تو اسے نیچے کرا دے، کسی کا اچھا ہم کو اچھا ہی نہیں لگتا، ہمارا بھائی تھوڑا سا امپرومنٹ ہوا، ذرا معاشی حالت اس کی فائنینشیل، حسد کینہ سب شروع ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں۔
ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تحمل الکلہ، آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے تھے، بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تکلیفوں کو دور کرتے ہیں. اور اس کا وہ تحمل الکلہ بہت سارے اس کے مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سہاروں کو سہارا دیا. اس کے بعد وہ تقسیب المعدوم، جو معدوم ہے مطلب جن کو کمائی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کو آپ اپنا کمایا ہوا مال اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ایک معنی. اور اس کا ایک اور معنی بھی کیا، وہ تقسیب المعدوم، جن کو کمائی ومائی نہیں ان کو کمائی کے لائق آپ بناتے ہیں. کمائی کے لائق نہیں، اس کو کمائی کے لائق بناتے، جب دیکھو تب مانگتے رہتے. تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قابل بنایا کہ وہ دینے والے بن گئے، مانگنے والے نہیں، اس قابل بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وقت تقسیب المعدوم، پیغمبر آپ جو ہے نا معدوموں کو، جن کے پاس کمائی نہیں، جاب لیس ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو آپ روزگار فراہم کرتے ہیں، ان کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں، ان کو اس قابل بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک مرتبہ سوال کرے، ایک صحابی آ کر سوال کرتے، آپ نے سوال پورا کیا، جو چاہتے تھے وہ دیا. آپ کی ایک اچھی عادت کیا تھی، جو آپ کے پاس آتا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آتا آپ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، جو بھی مانگتا نا آپ سے جو بن سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو پورا کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق تھے. وہی صحابی دوسرے بار سوال کیے، آپ نے تب بھی دیا. پھر تیسرے مرتبہ بھی آئے سوال کیے، تو آپ نے سوچا اب یہ کب تک یہ مانگتا رہے گا بیچارہ، ساری زندگی مانگتے ہی گزر جائے گی، نہیں اس کو تو بہرحال ایک راستہ بتانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا ہاں ایک چادر بھی، ایک پیالہ ہے. کہا چادر رہنے دو، پیالہ لے کے آؤ. کہا اس پیالے کو جا کر بیچ دو. بیچنے کے بعد میں وہ آئے، بتایا اتنا پر، کہا اس سے تم کلاڑی خریدو. کلاڑی کا مطلب وہ جو لوہے کا ہوتا ہے وہ خرید کر کے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے دستے مبارک سے کیا کیا، اس کا جو لکڑی جو ہوتی ہے باندھنے کی، اس کو آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے اس طرح سے فٹ کیا اور کہا اب جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، بازار میں لاؤ اور بازار میں بیچو. اس طرح سے تم کیا کرنا، 15 دن تک مجھے دکھنا نہیں. بولے آپ صاحب وہ گئے تو خوب ان کی کیا ہوئی، الحمدللہ کمائی میں برکت ہوئی اور وہ دینے والے بن گئے اور اپنے گھر والوں کا خرچہ سنبھالنے والے بن گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، یہ آپ کے اخلاق تھے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ. اور فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. مہمان نوازی کرنا ایک ہوتا ہے، ایک ہے مہمانوں کی عزت کرنا ہوتا ہے. مہمان نواز تو بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمان نواز تھے، آپ کی فطرت میں تھی. اور آپ کے اندر یہ بھی تھا کہ مہمان کی عزت بھی آپ کرتے تھے. آج مہمان کو تو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، سر میں درد شروع ہونے لگتا ہے، بوجھ سمجھتے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ تو مہمانوں کو بڑی عزت دیتے تھے، آپ ان کی تعظیم کرتے تھے. اس پر بھی واقعہ ہے، مجھے وقت نہیں ہے. وَتَقْرِ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق سے جو محروم لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ حق دلانے کے لیے مدد کرتے تھے. یہ سب زمانے نبوت کی بات نہیں، ابھی آپ پہلے دن آپ کو نبوت کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے. یہ سارے اخلاق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بتا رہی ہیں. اسے اندازہ لگاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اس کے بعد یہ تو آپ کی پریکٹیکلی چیز بتا رہے ہیں، اس کے بعد تو آپ نے دعوت دی ہے. دعوت وہی تو میں شروع میں کہا، بولنے والے بہت ہیں، کرنے والے میچنگ نہیں ہے. بولتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں لوگوں کے سامنے اچھے رہتے ہیں، گھر والوں کے لیے عذاب بنے ہوئے، بچوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی. کچھ لوگ گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، باہر دیکھے تو اس کو ڈبایا، اس کو ڈبایا، اس کو مصیبت. دو رنگی چال، دو مکھڑے والے اور دو چہرے والے ہم بن گئے. مسجد میں ایک، بازار میں ایک، خوشی میں ایک، غم میں ایک. پیسہ آیا تو ایک، پیسہ گیا تو ایک. عجیب عجیب چہرے بدلتے رہتے ہیں ہم لوگ، ایک گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہے، بولتے نا ایسا. اس کو اچھا اخلاق والا نہیں بولتے. ایک ہی جیسے رہو، پیسہ نہیں ہو تو بھی جیسے ہے، پیسہ آئے تو بھی ویسے رہو. پیسہ آتے ہی کوئی دکھتا ہی نہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ پیسے والے کے پاس کیا کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے. اس کو خود پیسہ آ گیا تو پھر ویسے ادھر بھی بنتا ہے، دوسروں پر اعتراض کرتا ہے، دوسرا برابر نہیں کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے ایسا کیا. تم کو اگر ادھیکار مل جائے تو تم کیا کرنے والے ہو؟
تم بھی وہی کرنے والے ہو، پھر کیا فرق ہوا ان میں بھی تم میں بھی؟ کتنے شکایت کرتے ہیں ہم لوگ، فلاں ادھیکاری ایسا ہے، فلاں پی ایم ایسا ہے، سی ایم ایسا ہے. تم کو جو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں مل گئی نا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس میں برابر حق ادا کر رہے ہو؟ تو جو حق سے محروم ہے، فرمایا آپ ان کی مدد کرتے ہیں. حلف الفضول کا واقعہ آپ تو جانتے ہیں نا، حلف الفضول. بنو زبید کا ایک قبیلے کا آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ صرف 20 سال. کتنی ہے؟ 20 سال کی عمر ہے. اس ٹائم کی یہ بات ہے. حلف الفضول کا ایک واقعہ پیش آیا. وہ یہ ہے کہ عاص بن وائل قریش کا بڑا آدمی تھا. یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوانی میں کتنے اچھے اخلاق والے تھے، کہ جو مظلوم ہوتے تھے ان کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا، ان کا جو حق مارا جاتا تھا، اس حق کو آپ دلانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کوشش کرتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے آپ. عاص بن وائل نے ابو زبید نامی قبیلے کے آدمی کے ساتھ دغا کرتا ہے. وہ کیا ویوہار ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے، پیسہ دینے کا وعدہ کرتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے عاص بن وائل. اب اس کا بڑا اثر تھا، وہ بڑا پیسے والا بھی تھا. لوگ اس کے خلاف بولنے کے لیے، اب وہ بیچارہ پوچھا اس کے جاب جاتا ہے، کبھی اس کے پاس جا، ذرا میرا پیسہ دلاؤ بھائی، میرا پیسہ دلاؤ بھائی، میرا پیسہ دلاؤ بھائی. کون بھی بولنے کے لیے تیار نہیں بھائی، اس کے خلاف بولتا نہیں میں، ہاں بھی میرا. ایسے بہت ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں آپ، کوئی بھی تیار نہیں. بعد میں اس نے کیا کیا؟ پرانا جو طریقہ ہے نا عرب کا، اس طریقے کے اوپر عمل کیا. پہاڑ کے اوپر چڑھا اور زور زور سے بولنے لگا، میرا حق کس نے مارا ہے، میرا حق دلا دو. اس طرح سے زور زور سے اس فریاد کیا اس نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ محمد ابن عبداللہ تھے، رسول اللہ نہیں تھے. آپ کو فکر ہو گئی کہ بیچارے کا حق مارا گیا ہے، اب اس کا حق دلانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جو جن کے اتفاق سے ان کے نام سب فاضل تھے، ایسے شریف لوگ تھے، وہ ایسے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے جمع کیا، کہا. اور اس کے بعد عبداللہ بن جدعان، اس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے، کہا وہ بیچارے کے مظلوم کو کسی بھی طرح اس کا حق دلانا چاہیے. عاص بن وائل نے اس کا حق کیا چھینا ہوا ہے، وہ دینے کا وعدہ کر کے نہیں دے رہا ہے، ہمیں کسی بھی طرح سے کیا کرنا ہے. سب جمع ہوتے ہیں. اب وہاں حلف الفضول بول کر کے کیا ہوتا ہے کہ سب کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، سب اتفاق کرتے ہیں اس بات پر کہ جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہم کیا کریں گے؟ مظلوموں کی مدد کریں گے، ایک ہاتھ ہو جائیں گے، ہم متفق ہو جائیں گے بول کر سب کیا کرتے؟ ایگریمنٹ اس طرح سا کرتے ہیں. اس کے بعد عاص بن وائل سے اس کا حق دلا کر اس ابو زبید نامی کے آدمی کو اس کے سپرد کرتے. آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد میں بولا کرتے تھے، اگر آج بھی اس معاہدے کی طرف مجھے بلایا جائے گا نا، میں آج بھی اس معاہدے پر آنے کے لیے تیار ہوں. یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ نبوت سے سرفراز کیے گئے، آپ نے نبوت کی دعوت دی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے دشمن بن گئے اس زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مجھے اگر اس معاہدے کی طرف بلایا جائے، میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو فرمایا وہ تعین علی نوائب الحق، کہ پیغمبر آپ جو حق سے محروم ہیں ان کو حق دلانے کا کام آپ کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ کاہے کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا. یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی. اور یہ سب کا تعلق کس سے ہے؟ یاد رکھیں، ہم نماز پڑھتے رہیں، حج بھی کرتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کو چومنا، اور کیا کہتے ہیں، جتنے بھی نیک کام کرتے رہیں، چلہ لگائیں، 4 مہینہ لگائیں، اور کیا کہتے ہیں صدقہ خیرات کریں، سب کچھ کریں. لیکن اگر ہم اپنے اخلاق میں اچھے نہیں ہیں تو یہ ساری جو نیکیاں ہیں نا صاحب اکارت ہو جائیں گی. پکی بات ہے، اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. ہم سب جو محنت کرتے کس کے لیے کرتے؟ سچ بولو، اللہ کا محبوب بننے کے لیے نا. جب اخلاق اچھے نہیں ہیں، دوسروں کو ہم سے تکلیف ہے، دوسروں کو ہم سے تکلیف ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. کتنا عمل کرتے ہیں ہم لوگ، یہ اخلاق ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں بسط الوجہ، اخلاق کیا ہے؟ چہرہ مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملنا، منہ پھگا کر کے نہیں ملنے کا، مسکراہٹ ہو، اسمائل ہو، یہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا بذل المعروف، بھلائی کو خرچ کرنا. بھلائی کو خرچ کرنے کا مطلب بھلائی کرنا لوگوں کے ساتھ، برائی نہیں کرنے کا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ نیکی سے دو، بھلائی سے دو، تو ایسے میں دشمن بھی تمہارا کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا. تکلیف نہیں دینے کا. اور دوسری بات کف الاذی، تیسری بات فرمائی کف الاذی، تکلیف نہیں دینے کا دوسروں کو، بھلائی دینے کا، بھلائی کرنے کا، اور تکلیف نہیں دینے کا.
اب ہمارا مزاج، ہمارے اخلاق ایسے بن گئے ہیں کہ ہم سے دوسروں کو نفع تو بہت دور کی بات ہے، تکلیف بہت پہنچتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو، حج کرنے والے بھی ملیں گے، نمازی بھی ملیں گے، اچھے اخلاق والا ملنا بہت مشکل ہے، اچھا کیریکٹر والا ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اچھا اخلاق والا بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی تو صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زبان سے جو اخلاق کی باتیں آئیں نا، میں اس کی صرف بات کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو پر اگر بات کرنے کے لیے جائیں نا تو یہ کہ نہیں کئی جمعہ ہو جائیں گے اس کے۔ بس اتنی بات یاد رکھیں کہ ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں پھر وہ ایمان والا بھی اچھا نہیں، وہ اچھا مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود فرمایا آپ کیا ہیں، اونچے اخلاق پر ہیں۔ اس سے ہم سب کو ترغیب ہے کہ تم بھی کیا بنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے تمہارے بھی اخلاق اس سے میچ کر رہے ہیں، تم ایمان والے ہو۔ میچ نہیں، تمہارے اخلاق اور نبی کے اخلاق میں زمین آسمان کا فرق ہے، نمونہ نہیں، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر تم تو کامل ایمان والے نہیں، انکمپلیٹ مومن، انکمپلیٹ مسلمان۔ ہاں کامل مسلمان نہیں۔ ہم کو سننا اچھا لگتا ہے، میں آپ کو بولے انکمپلیٹ مسلمان، انکمپلیٹ ناقص، اچھا لگتا ہے سننے میں۔ اگر کوئی بولے آپ پرفیکٹ مسلمان ہیں، پرفیکٹ کامل مسلمان، سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ پھر ہمیں پرفیکٹ مسلمان بننا ہے، بااخلاق مسلمان بننا ہے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ابھی آپ یہ بولو تمہارے سب ان کو تکلیف ہونا بول کے، ان سے میرے کو تکلیف ہو، سمجھ رہے؟ ہم تو آپ کو ترغیب دیے ایسا مت کرو بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جمعہ کا ثواب اس کا ضائع ہو جاتا ہے جو جمعہ میں اوچھی حرکتیں کرتا ہے، غلط سلط حرکت کرتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا مسجد میں آنے کے بعد کسی کو اشارہ سے بھی چپ رہو بولنا بھی نہیں چاہیے بول۔ اسی لیے لوگ بولتے نہیں، انہیں کیا کر لے گا، انہیں کیا کر لے گا۔ ابھی بولنے کا کس کو حق ہے؟ صرف سچ بولو، کس کو حق ہے؟ میرے کو ہے، میں بھی نہیں بولا تھا بعد میں، کون آ کے بولنا ابھی؟ اس لیے بول دیا، کسی کو تکلیف ہے تو معاف کرنے کا بھائی، اپنے آپ کو ایسے بناؤ کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی ایسے بنائے، آپ کو بھی ایسے ہی بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اونچے اخلاق والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔